لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى الخاتم الأنبياء القاسم محمد. وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واعتدى لوجوههم سلاسلا وغلالا وسعيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد، فقد قال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، اس دنیا میں جو بھی حیات لے کے آیا ہے اور جس نے بھی زندگی پائی ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے زندگی بسر کر ہی لیتا ہے، چاہے اس کی روش منفی ہو یا روش اس کی مثبت ہو، صحیح راہوں پر سفر کر رہا ہو یا غلط راستوں پر چل رہا ہو، جتنی حیات ظاہری لے کر آیا ہے وہ بسر ہوگی۔ اگر یہ راہ درست اور صحیح ہے تو اس حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں، اور اگر یہ راہ درست نہیں ہے اور روش صحیح نہیں ہے تو اس راہ کو اور اس حیات کو حیات خبیثہ کہتے ہیں۔ حیات کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے، یا یہ حیات طیبہ میں شمار ہوگی اور یا یہ حیات خبیثہ بن جائے گی۔ اور یہ حیات جس کے بارے میں نے ابتدائی تقاریر میں عرض کیا تھا کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ حیات اگر حیات طیبہ بنے گی تو حیات طیبہ رہے گی، اور اگر حیات خبیثہ بنے گی تو حیات خبیثہ رہے گی۔ حیات طیبہ کی جگہ وہ ہے جسے ہم جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حیات خبیثہ کی جگہ وہ ہے کہ جسے ہم جہنم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی یہی تعبیر کبھی نور کے نام پر ہوتی ہے اور کبھی جنت کے نام پر، کبھی ظلمت کے نام پر ہوتی ہے، کبھی جہنم کے نام پر۔ ذرا درود پڑھیں آپ۔ حیات اللہ نے دی ہے، اور یہ حیات حیات مطلقہ ہے۔ زندگی کو اگر قرآن مجید کی آیات کو بالکل سامنے رکھیں اور بار بار پڑھیں اسے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ حیات کے دوہرے تصور قرآن مجید نے دیے ہیں۔
ذرا ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھیں. نعرہ حیدری. یہ جملہ شاید میں نے کبھی پہلے کہا ہو کہ سامعین ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ خطیب اچھا ہو، تقریر کرنے والا اچھا ہو، عالم اچھا ہو، مجلس اچھی پڑھنے والا ہو. ہمیشہ سامعین اس فکر میں رہتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ خطیب بھی سوچتا ہے کہ سننے والے اچھے ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. جب اچھا خطیب نہیں ہوتا تو آپ سننا نہیں چاہتے، تو جب اچھے سامعین نہیں ہوں گے تو خطیب سنانا کیوں چاہے گا؟ صلوات. صلوات پر محمد وآل محمد. تو حیات یعنی زندگی کا دو تصور دیا ہے قرآن مجید نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حیات عطیہ پروردگار ہے جس کو آپ گفٹ کہتے ہیں، اور ایک حیات انسان کی خود اکتسابی کوشش جسے کہتے ہیں، کوشش سے حاصل ہوتی ہے. اللہ نے جو حیات سب کو دی ہے، جو اس کی طرف سے عطیہ ہے، اس میں سب برابر ہیں. اور وہ حیات جو خود انسان حاصل کرتا ہے وہ اس کی روش پر ہے، اس کی جد و جہد پر ہے، اس کی محنت پر ہے. جو حیات اللہ نے دی ہے اس کی کوئی جزا نہیں ہے. جو حیات انسان خود اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے اسی کی جزا ہے. ظاہر ہے کہ اسی لیے کہا گیا جو بو گے وہ کاٹو گے، جس کی کوشش کرو گے اسی کی جزا ملے گی. جس میں خود انسان کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے اس کی کوئی جزا نہیں ہوتی، اور جس میں خود انسان کی کوئی کوشش نہیں ہے اس کی تعریف بھی نہیں ہوتی. فلاں کی شکل ایسی ہے، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ آپ کی سیرت ایسی ہے، اس میں آپ کا کمال ہے. تو صورت کی تعریف تو در حقیقت خالق کی تعریف ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیرت کی تعریف بندے کی تعریف ہوتی ہے. جہاں انسان کی خود محنت ہوتی ہے. قرآن مجید نے مختلف آیتوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے کہ ہم زندگی عطا کریں گے، یہ ایک مسئلہ ہے، وہ تو عطا کرتا ہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم زندگی دیں گے. درود پڑھیں آپ ذرا. بڑے دیگر براتر صلوات. اور اتنی دیر میں آپ توجہ یہ بھی مفہوم کر لیں کہ کل جلوس ہے، میں نے کہا تھا کہ شوکت حسینیت کے لیے جلوس میں شریک ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے جلوس میں شرکت کے سلسلے میں، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ حسینیت کے چاہنے والوں کے جذبات کیا ہیں، اور اس کا دوررس نتائج ہوتے ہیں ملکی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی. درود پڑھیں آپ ذرا. میں کہہ رہا تھا اللہ ایک حیات دیتا ہے اور ایک حیات انسان کماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب اللہ تمہیں پکارے اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو لبیک کہو، تاکہ تمہاری حیات کا تسلسل قائم رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ تمہیں زندگی دے
اب آپ غور کر رہے ہیں، ایک حیات تو تھی، یہ کسی مردے سے نہیں کہا اللہ نے، یا کسی مردے سے تو کہا نہیں کیا، زندہ سے کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو، دے گا کیا؟ زندگی۔ تو یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جو اطاعت کے صلے میں ملنے والی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ و رسول کے آواز پر لبیک کہنے کے سلسلے میں ملنے والی ہے، اور اسی زندگی کا نام ہے اکتسابی زندگی، یہ حاصل کی ہوئی زندگی ہے۔ وہ زندگی عطیہ پروردگار ہے، وہ تو سب کو دی ہے اس نے، ظاہر ہے کہ آدم کو بھی اس نے زندگی دی ہے اور ابلیس کو بھی اس نے زندگی دی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی یہ ہے، تو جب انسان اپنی کوشش سے زندگی حاصل کرتا ہے تو جیسی کوشش ہوتی ہے ویسے نتائج ہوتے ہیں۔ درود پڑھ دیں آپ۔ یہ سنت ہے مجالس کی، آپ جلدی جلدی ادا کر دیں اسے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو یہ اکتسابی زندگی، اس کا بدلہ ملتا ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ ایک حیات وہ ہے کہ جو مثبت روش کے ذریعے بسر کی گئی ہے، صحیح طریقے سے بسر کی گئی ہے، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بسر کی گئی ہے، اس حیات کا وہ حیات حیات طیبہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پاکیزہ حیات، وہ پاکیزہ حیات بنتی ہے، اور جو اس کے برخلاف زندگی بسر ہوتی ہے، جو آئین کی پابندی نہیں، قانون کی پابندی نہیں، شریعت کی پابندی نہیں، دین کی پابندی نہیں، ہر انسان کو اس بات کا شکوہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ انسان کیا اس میں وفا نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے۔ تو ایسا انسان جس پر وفاداری نہ ہو، وطن سے وفاداری، دوست سے وفاداری، اعزاء سے وفاداری، والدین سے وفاداری، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکوہ ہوتا ہے، ارے صاحب وہ انتہائی بے وفا ہے۔ تو بے وفائی کردار کی سب سے پست منزل ہے، کردار کی سب سے پست منزل ہے، جو اپنے مالک کا وفا نہ ابدار نہ ہو۔ دینداری نام ہے مالک سے وفاداری کا۔ تو انسان مالک سے وفادار نہیں ہے، ساری دنیا سے وفاداری کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا سے وفاداری کر کے تم دنیا والوں سے تو انعام لے سکتے ہو، لیکن مالک سے انعام نہیں لے سکتے، اور حیات طیبہ کا انعام مالک ہی سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے جب جنت کے دروازے پر لے جائیں گے تو وہاں لے جا کر چھوڑیں گے یہ کہہ کر تم فادخلوہا خالدین، تم سب کے سب پاک ہو، جاؤ اس میں ہمیشہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، دوسری حیات، جو نیک عمل کرے گا بشرطے کے صاحب ایمان ہو۔ لیکن مزاج قرآن کیا ہے؟ ہمارا تو مزاج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، کام ختم، اتنا ہی کام رہ گیا تھا۔ مومن ہونا کام نہیں ہے، بلکہ کام کے آغاز کا صحیح نقطہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے سفر معتبر ہوتا ہے، ایمان لانا منزل نہیں ہے، سفر حیات کے معتبر ہونے کی سند ہے۔ اب کام تو اب شروع ہوگا، اس کے پہلے کے کام کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نے ایک کام کرے گا، دیکھیں بات شروع ہوئی ہے کام سے، شرط ہے ایمان، جو نیک عمل کرے گا بشرطے کے صاحب ایمان ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ اس کی تفریق نہیں ہے کچھ کہ مرد ہے تو اس کا عمل جو ہوگا وہ زیادہ قوی ہوگا، اور عورت ہے تو اس کا عمل ضعیف ہوگا، نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو نیک عمل کرے گا
چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اب جزا سنیے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو یہ کس سے عمل کا مطالبہ ہو رہا ہے؟ مومن سے ایمان کا مطالبہ کس سے ہو رہا ہے؟ مردہ سے مطالبہ تو ہو نہیں رہا ہے، زندوں سے کہا جا رہا ہے جو زندہ مومن نیک عمل کرے گا اسے ہم زندگی دیں گے۔ وہ زندگی دی ہوئی ہے، یہ زندگی اکتساب کی ہوئی ہے۔ صلوات پر محمد اکتساب کی ہوئی زندگی میں حیات طیبہ کا پہلو پیدا ہوتا ہے، اور یہ پاکیزہ زندگی ہے حضور والا، یہی منزل نور تک لے جانے والی ہے۔ اور وہ خبیثہ ہے زندگی جس کے لیے آواز دی جا رہی اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہیں جو وہاں رہیں گے۔ تو زندگی کی یہی دو شکلیں ہیں، میں اور زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا اس تمہید کو۔ زندگی کی یہی دو شکلیں ہیں، یا زندگی کو حیات طیبہ میں تبدیل کر لو یا زندگی کو حیات خبیثہ میں۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی منزل حاصل ہوگی انسان کو۔ لیکن اب آپ غور کریں، اسی لیے کائنات کے تمام موجودات کی حیات کو اگر دیکھا جائے تو ایک حیات ہے جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے حیات طیبہ، حیات طیبہ، حیات طیبہ۔ ساری ملت اسلامیہ چیختی رہتی، سرکار رسالت کی حیات طیبہ، پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ۔ تو اعتبار حیات طیبہ رسالت ہر مسلمان کو ہے کہ نبی کی زندگی پاک و پاکیزہ تھی، اور اسی لیے اس کو معیار بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی سیرت میں ہے۔ اب پیغمبر کا یہ جملہ سنیے جس کے لیے میں نے تمہید قرار دی تھی۔ پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے، سیرت رسول یہاں موجود ہے، اس کی اتباع کر لو۔ خود پیغمبر سے پوچھے کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کی طرح زندگی بسر کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ قرآن مجید میں تو ہے یہ اسوہ ہے پیغمبر کا، سارے مسلمان کہتے ہیں یہ حضور کی حیات طیبہ جو ہے وہی سب سے بڑا معیار ہے۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں من ارادہ این یحیی حیاتی، پیغمبر کی حیات کیا ہے پہلے قرآن مجید سے پڑھ لیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پیغمبر کی حیات کو ایک جملے میں قرآن مجید نے پیش کر دیا۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے میری نمازیں، میرے مناسک، میرے اعمال، میری موت، میری حیات سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو معیار حیات جو پیغمبر کا بنا، پاکیزہ زندگی جو بنے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ تو سب کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی پاکیزہ ہے، حضور کی زندگی طیبہ ہے۔ تو یہ طیبہ زندگی کہلائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کا ہر عمل، ان کا روز، ان کی نمازیں، ان کے مناسک، ان کے اعمال، ان کی زندگی، ان کی موت سب اللہ کے لیے ہے۔ تو حیات پاکیزہ جب بنتی ہے جب زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے بسر کی جائے، تب یہ زندگی پاکیزہ بنتی ہے۔ پیغمبر سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ جیسی زندگی ہم بسر کرنا چاہتے ہیں، کوئی مختصر نسخہ بتائیے، کوئی مختصر نسخہ بتائیے۔ پیغمبر کی حدیث کی ہر کتاب میں مل جائے گی۔ من ارادہ ان یحیی حیاتی و یموت مماتی، جو چاہتا ہو کہ میری جیسی زندگی بسر کرے، جو چاہتا ہو کہ میری جیسی موت اس کی ہو۔ پیغمبر کی موت کیسی ہے؟ ابھی آپ نے آیت پہ سنا، للہ رب العالمین۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میری جیسی زندگی ہو، اس کی موت میری جیسی موت ہو۔ وَيَدْخُلُ اللَّهُ فِي جَنَّةٍ غَرَسَهَا رَبِّي، اور وہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے کہ جس کو اللہ نے خود سینچا ہے، جس کو اللہ نے خود سجایا ہے۔ فَلَيُوَالِي عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، تو اسے چاہیے کہ اپنا حاکم علی ابن ابی طالب کو، وہ اپنا حاکم۔ اب یہاں پر اگر آپ نے محبت کا ترجمہ کر دیا
تو یہ ثقیفائی ترجمہ ہوگا، غدیری ترجمہ نہیں ہوگا۔ غدیری ترجمہ ہونا چاہیے فَلِيَوَالِي عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، وہ اپنا والی، اپنا سرپرست، اپنا حاکم، اپنے اوپر تصرف رکھنے والا علی ابن ابی طالب کو بنائے۔ تو اب حیات معتبر اور حیات طیبہ کے دو پہلو پیدا ہو گئے حضور والا۔ حیات معتبر بنانا ہے تو علی کی حاکمیت کو تسلیم کرو، یعنی جس کے پاس علی کی حاکمیت ہے اس کی حیات طیبہ ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں حیات خبیثہ ہے۔ صلوات پر محمد۔ زندگی حضور والا اس زندگی کا اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دم نکلنے کے بعد، سانس ٹوٹنے کے بعد، نفس کے ڈوبنے کے بعد، دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے کے بعد حیات ختم ہو جائے گی، کہانی ختم ہو جائے گی، تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ ہماری بے عملی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آخرت کا اعلان تو ہے، حیات بعد موت کا اعلان تو ہے، لیکن یقین اور یہی اصل مرکز ہے مذہب کا۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے حق ہو چاہے باطل، ان کا جو دائرہ بنتا ہے تصور مذہب کا، اس کا مرکزی نقطۂ پرکار حیات بعد موت ہے۔ سینٹرل پوائنٹ یہی ہے، چاہے آپ فروعات میں آخر میں گنائیں اسے، لیکن ہے یہی، مذہب یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور جتنا جتنا ذہن اس نقطے کے قریب رہے گا اتنا انسان مذہبی رہے گا، اور جتنا جتنا اس نقطے سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ لامذہب ہوتا جائے گا۔ مطالبہ مذہب کی اس کے پاس، اور جب یہ نقطہ انسان کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے تو شریعت اسے تلاش نہیں کرتی، اس کو شریعت تلاش کرنا پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شریعت کو کھوجتا ہے، وہ قانون کو کھوجتا ہے، وہ راست زندگی بسر کرنے کے طریقوں کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اسے رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اور جب ہمیشہ رہنا ہے حضور والا تو کہاں رہنا ہے یہ بھی طے کرنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح سے زندگی کا دو تصور ہے، اسی طرح موت کا دو تصور ہے، موت کا بھی دو تصور ہے۔ اپنی اپنی اصطلاح ہے، ایک ہماری اصطلاح کی زندگی ہے، ایک دین کے اصطلاح کی زندگی ہے، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم میں اور منطق قرآن میں اکثر فاصلے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی منطق سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور دین کی منطق بالکل الگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بہت سے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پر، ان سے پوچھے زندہ کسے کہتے ہیں، ابے یہ تو سبھی جانتے ہیں، وہ کہتی ہیں یہ زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ ارے ان کی سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نفس دوڑ رہی ہے، حرارت جسم میں موجود ہے، یہی تو علامت ہے، یہ زندگی یہی سب تو علامت ہے۔ چاہے جانور کا معاملہ ہو چاہے انسان کا، اسی طرح اس کی زندگی ناپی جاتی ہے، کہا یہ زندہ۔ ایک پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور اس مجمع کو مسلسل پیغمبر اسلام خطاب کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ کرتے کرتے پیغمبر نے نہ جانے کتنا عرصہ گزار دیا اس مجمع کے سامنے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی، چھوڑیے بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ بات اتنے پر ختم ہو جاتی تو میں جو کہتا ہوں وہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہا چھوڑیے بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر آپ اپنی باتیں مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ پہچان رہے کیا پیغمبر اسلام قبرستان میں گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے؟ یہی وہ انسان تھا کہ جن کی سانسیں چل رہی تھی، نبضیں دوڑ رہی تھی، کلیجے میں دھڑکن تھی، جس میں حرارت تھی، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ چھوڑیے یہ مردہ ہے، آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔
اسی طرح پیغمبر اسلام کی حدیث جو تو آیت تھی، پیغمبر اسلام نے میدان کارزار سے جب دیکھا مجاہدوں کو بھاگتے ہوئے، بھاگنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ کہ زندہ؟ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ ہمیں دوڑ رہے ہیں، اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور زمین سائل پر نہیں پہاڑ پر دوڑ رہے ہیں، تو ہمارے نظر میں ہماری منطق میں تو وہ زندہ ہے نا۔ پیغمبر کہہ رہے الا من اراد ان ينظر الى میت تمشی علی الارض، جو دیکھنا چاہتا ہو کہ زمین پر لاشیں کیسے دوڑتی ہیں ان کو دیکھے۔ تو نبی سے فرار کرنے کا نام ہے موت، اور نبی کی آواز پر لبیک کہنے کا نام ہے حیات۔ ابھی آیت پڑھی ہے میں نے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور رسول پکارے تو لبیک کہو تاکہ تمہاری زندگی کا تسلسل جاری رہے، اور جب جواب نہیں دو گے تو مردہ کہلاؤ گے۔ پیغمبر نے اسی لیے آواز دی، یہ لاشیں ہیں جو دوڑ رہی ہیں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد صلوات۔ تو ایک موت یہ ہے حضور والا، ایک موت ہے نہیں، ایک موت تو وہ ہے جسے ہم سب کہتے ہیں موت، جو بھی کہہ رہے تھے کہ موت۔ اب زندگی دیکھیں، اچھا جس کی سانس نہیں چل رہی ہے، جس کا دل دھڑک نہیں رہا ہے، جس کا جسم میں حرارت نہیں ہے، جو دوڑ نہیں رہا ہے، ساکت پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا یہ کیسا ہے، ہاں تو کہا ہے کہ اس وقت رکھا کیا ہے، تو مر گیا ہے۔ اب دین کی منطق ہے، گردن کٹ گئی ہے، جس پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لاش پامال کی جا چکی ہے، ہم نے کہا یہ مردہ ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، خبردار اسے مردہ مت کہنا، اسے مردہ مت کہنا، میں نے کہنا تو کہنا، سوچنا بھی نہیں، یہ زندہ ہے اور یہ اللہ کے پاس سے رزق پاتا ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی کے تو دو ہی مسئلے ہیں، ایک پر سب درود پڑھیں آپ ذرا۔ ہماری زندگی کے صرف دو ہی مسئلے ہیں، ساری پریشانیوں کی جڑ ہماری دو ہے۔ ایک کیا ہے؟ رزق ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ نہ جانے پائے، اور ایک مسئلہ ہے ہمارا موت آنے نہ پائے۔ اسی دو کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، موت آنے نہ پائے، رزق جانے نہ پائے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کا اللہ نے حتمی وعدہ کیا ہے، اللہ کا تو ہر وعدہ حتمی ہوتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اس میں۔ ذرا آپ غور کریں ہمارا اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، جس کے بارے میں اس نے اٹل طور سے واضح طور سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہو کے رہے گا، رزق ہم دے کے رہیں گے اور موت آ کے رہے گی، اور ہماری پریشانی یہی ہے، موت آنے نہ پائے، رزق جانے نہ پائے۔ رزق مل کے رہے گا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا زمین پر نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہو۔ تکبیر ہے نا؟ تو اللہ کہتا ہم رزق دے کے رہیں گے، چاہے فرعون ہی بن جاؤ تم، فرعون بھی ہے تو رزق ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مگر ہماری پریشانی ہے جانے نہ پائے، موت آنے نہ پائے۔ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے کتنے ہی مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ کے رہو، لیکن موت کے پنجے تم تک پہنچ کے رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں، رزق مل کے رہے گا اور موت آ کے رہے گی، رزق اللہ دے کے رہے گا چاہے تم فرعون ہی بن جاؤ، موت آ کے رہے گی چاہے سلیمان ہی بن جاؤ۔ سلیمان جیسا نبی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، اور رزق سے محروم فرعون جیسا سرکش بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا یہ سنایا اس لیے جا رہا ہے، اگر انہی دونوں کی فکر ہے تمہیں کہ رزق جانے نہ پائے اور موت آنے نہ پائے، تو اس کی ایک ہی ترکیب ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو کے دیکھو، موت بھی نہیں آئے گی، رزق بھی ملتا رہے گا۔ صلوات پر محمد، حیات کا تسلسل بھی جاری رہے گا،
اور رزق کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. تو رزق بھی پا رہے ہیں, ان کی حیات بھی باقی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, ہم رزق کی تلاش میں گردن بچاتے ہیں اور رزق کی تلاش میں گردن کٹا دیتے ہیں. ہم حیات کی تلاش میں گردن بچاتے ہیں, وہ حیات کی تلاش میں گردن کٹا دیتے ہیں. اور جب دین کی یہ منطق سمجھ میں آتی ہے تب اللہ اور رسول کی آواز پر انسان لبیک کہتا ہے. اور اس لیے اللہ نے شعور عطا کیا, اس کے لیے عقل عطا کی. اس لیے نفس کے تقاضے کچھ ہوں گے, نبی کا مطالبہ کچھ ہوگا. نفس کے تقاضے اور کچھ ہوں گے, اللہ کا مطالبہ کچھ ہوگا. اطاعت پرکھی ہی اس طرح سے جاتی ہے. کہ اطاعت دو طرح سے پرکھی جاتی ہے. تمہیں کیا پسند ہے, کہا نہیں یہ پسند ہے, کہا اب یہ نہ کرنا ہے. الا ما تحب والا ما تکرہ, کیا چیز تمہیں پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے, اسی میں اطاعت پرکھی جاتی ہے. تمہیں جو پسند ہے اس سے روک دیا جائے گا, اور جو تمہیں ناپسند ہے اس کی طرف دوڑایا جائے گا. اگر اس کا حوصلہ ہے تو دیدار بنو. تمہاری منطق کہہ رہی ہے یہ پسندیدہ چیز ہے, اللہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑو. تمہاری منطق کہتی ہے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے, اللہ کہتا ہے اس کو اپنانا پڑے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب انسان ہماری عقل میں نہیں آتی. مسئلہ تو یہ ہے, ایک طرف امر الہی, نص الہی, حکم الہی, ایک طرف ہماری عقل. اس میں وزنی کس کو ہے, اس کو ہی کم سے کم عقل سے طے کرو پہلے. جب امر الہی کے مقابلے میں ناقص عقل کا استعمال ہوتا ہے تو ابلیسیت پیدا ہوتی ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ابلیس اور ہے کیا, سجدہ وجدہ تو درمیان کی بات ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے صریحی حکم کے خلاف اپنی عقل کا استعمال. صریح حکم کے خلاف اپنی عقل کا استعمال. واضح طور پر دین کا اصول ہے نص سے صریح, یعنی صریح حکم جو واضح ہے, ڈھونڈنا نہیں ہے کوئی, بالکل صاف صاف, اس کی مخالفت ابلیسیت پیدا کرتی ہے. اب مجھے پاس تو تاریخ کا پورا ایک سرمایہ ہے, میں کہاں حوالے دوں کہ خود پیغمبر کے حکم کے خلاف بات کی گئی یا نہیں کی گئی, وہ نص صریح ہے یا نہیں ہے. اس اصول کو تو ساری ملت اسلامیہ مانتی ہے کہ واضح حکم کے مقابلے میں اجتہاد نہیں کیا جاتا, اور وہاں قدم قدم پر خطا اجتہادی کی سپر بنائی جا رہی. جہاں نص صریح موجود ہے, واضح احکام موجود ہے. عقل کا صحیح استعمال, اور عقل کا صحیح استعمال کے ساتھ نفس پر غلبہ. سب سے بڑا مجاہد تو وہی انسان کہلاتا ہے اسلام میں کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. وہ شعر تو برابر آپ سنتے ہی رہتے ہیں, نیگو اجزاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. خواہشات نفس تو اور ہی ہیں, لیکن خواہشات کے خلاف جو حکم الہی ہے اس پر عمل کرنا عبودیت ہے, اس پر عمل کرنا. اور اگر عقل نہیں ہے حضور والا تو ایسا انسان بہادر نہیں ہوتا. ذرا درود پڑھیں آپ کی زحمت کو. ایسا انسان بہادر نہیں ہوتا. صلوات پر محمد و آل محمد. ہمارے دیگر بلندار صلوات. شجاعت بے عقلی سے نصیب نہیں ہوتی, بہادری بے عقلی سے نصیب نہیں ہوتی. کسی پہلوان کو کہیں اٹھا کر پٹک دینا اور کھاڑے میں پچھاڑ دینا یہ شجاعت نہیں ہے. شجاعت اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنا ہے. حدیث میں آیا ہے اشجع الناس من غلب نفسہ. شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے.
تم سارے دنیا کے پہلوانوں کو پچھاڑتے آ رہے ہو اور نفس تم کو پچھاڑتا ہے ہر وقت. تو یہ نہیں بہادری ہے. آپ نے دیکھا جہاں انسان اپنے خواہشات پر غلبہ نہیں پائے اسے شجاع نہیں کہتا اسلام. اور چنانچہ میر انیس سے جب حر کا مرثیہ کہا اور وہاں سے شروع کیا جب وہ لشکر یزید میں ہے تو حر کے لیے شجاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا. شجاعت زیر بنائے عقل ہوتی ہے. اگر عقل کے زیر سایہ نہیں ہے تو وہ شجاعت نہیں ہے. اور اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی کہ اپنے کو یزید کا غلام بنا لے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں لا تجعل عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا. اپنے کو اپنے جیسے انسانوں کا غلام مت بناؤ, تم کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. کیا نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. حضور کا مرثیہ کہا میر انیس نے تو اس کے لیے شجاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا. قوت والا تو تھا لیکن اس نے شجاع نہیں کہا. کیا کہا؟ بخدا فارس میدان تحور تھا. تحور اور شجاعت میں یہی فرق ہے. اگر عقل کے زیر سایہ ہو تو شجاعت ہے, اور بے عقلی سے اگر کوئی اپنا زور دکھائے تو تحور ہے. تو یہ تحور تھا حضور والا. شجاعت اجر الناس من غلب نفسہ, جو اپنے نفس پر غالب آ جائے وہ شجاعت ترین انسان ہے. جب یہ مفہوم ذہن میں رہے گا تب راز شجاعت حضرت عباس سمجھ جائے. بے شک حضرت عباس کی شجاعت کیا ہے؟ کتنے سر کاٹے, کتنے دشمنوں کو قتل کیا. اگر آپ کتب مقاتل کا مطالعہ کریں, واقعات کربلا جہاں ہے, اور دیکھیں کہ کس مجاہد نے کتنے دشمنوں کو قتل کیا. حضرت عباس نے کتنوں کو قتل کیا. شجاعت عباس کا راز تلوار میں نہیں ہے, شجاعت عباس کا راز نفس میں ہے, نفس حضرت عباس میں ہے. آپ تھوڑا سا اگر جائزہ لے لیں تاریخ حضرت عباس کا تو شجاعت حضرت عباس کا اندازہ ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فن حرب و ضرب, جنگ اور لڑائی کے فن کے واقفیت حضرت عباس کو نقطہ عروج تک تھی. اس لیے کہ مولا کائنات نے خاص طور سے حضرت عباس کو فن حرب و ضرب کی تعلیم دی تھی. اور کسی فرزند کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ خاص طور سے, حالانکہ شجاعت جناب محمد حنفیہ خود ایک مثال ہے, لیکن حضرت عباس کو خاص طور سے فن حرب و ضرب کی تعلیم دی تھی. اور حضرت عباس کے وجود سے متعلق جو باتیں تھیں کیا وہ حضرت عباس تک نہیں پہنچی تھی؟ حضرت عباس تک بھی یقیناً پہنچی. جب سب کو یہ معلوم تھا کہ وجود حضرت عباس دعائے مولا کائنات کا اثر اور تمنا مولا کائنات کا اثر ہے, اور انہوں نے اس لیے تمنا کی تھی کہ فرزند زہرا کے کام آ سکے, تو کیا یہ بات حضرت عباس کو نہیں معلوم ہوگی؟ اب آپ سوچیں, جس کے بازوں کی مچھلیاں ہما وقت تڑپ رہی ہیں, اور جس کے ذہن کے اندر اپنے وجود کا مقصد محسوس ہو رہا ہو ہر وقت, اور اسے بار بار امامت آواز دے رہی ہو خاموش رہو. مدینے سے آپ کربلا تک کا پورا جائزہ تاریخ حضرت عباس کا لے لیں, کیسا کیسا وقت آل محمد کو پڑھا اور دیکھا حضرت عباس نے, اور امام کی اجازت نہیں ملی. مقصد وجود آواز دے رہا تھا کہ عباس تلوار نکال لیں, اور امامت آواز دے رہی تھی عباس جنگ نہیں ہوگی. یہ ہے مسئلہ محبت اور اطاعت کا.
یہ ہے مسئلہ محبت اور اطاعت کا. آپ سوچیں حضرت عباس کی موجودگی میں عین شباب کا عالم ہے، امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے جائیں، کیا عالم رہا ہوگا حضرت عباس کا تصور کریں. جنازے امام حسن پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور حضرت عباس کی تیوری بدل گئی ہے. ایک مطلب مظلوم کربلا نے سب سے پہلے نگاہ ڈالی حضرت عباس پر، کہا عباس جنگ نہیں ہوگی. جذبات کہتے ہیں کہ تلوار آ جائے اور جنگ ہو جائے، اطاعت کہتی ہے کہ سر خم کر دو. اور پھر بات مختصر کرو، جب بیعت کے مطالبے کے لیے ولید سے دربار میں بلایا تو آپ سب سن کر رہے تھے، میں تو صرف اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، میرا وسعت پڑھنے کا یہ انداز ہے، یہی ہے، میں اس طرح وسعت نہیں پڑھ سکتا. حضرت عباس کو بلایا، خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، دروازے پر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ آ جانا. دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر مروان بدتمیزی گفتگو کر رہا ہے. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، دروازہ کھلا، حضرت عباس آگے قبضہ شمشیر پر ہاتھ، آواز دی عباس جنگ نہیں ہوگی. شجاعت حضرت عباس کا راز نفس حضرت عباس پہ. تلواروں سے کاٹنے کی تاریخ تو بہت ہے کربلا میں. اب چلا قافلہ حضرت عباس سے، کیسے کیسے موڑ آئے، کیسے کیسے پیش آئے، لیکن حضرت عباس ساتھ ساتھ ہے اور سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اور 8 ذی الحجہ کو آواز دی عباس پردے کا اہتمام کرو. مولا کیوں؟ کہا ہم یہاں سے سفر کر رہے ہیں. حاجیوں کے بھیس میں قاتل ڈال رہے ہیں. شمشیر ابھی حضرت عباس کے پاس ہے، لیکن اب مولا نے کہہ دیا کہ چلنا ہے تو چلنا ہے. اطاعت ہے حضرت عباس. جذبات تڑپ رہے ہیں لیکن چلے. اچھا بات مختصر کر دیں، حر کے قافلے میں آ کر لجام فرس امام حسین پر ہاتھ ڈال دیا. آپ سوچیں کہ حضرت عباس وہاں موجود ہے اور کسی کے گھوڑے پر لگام ڈالنا عرب کے لیے یہ انتہائی توہین آمیز سلوک ہے. اور اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ امام معصوم کو بھی غیظ آ گیا اور آواز دی، سکلت قوم مکیا ہو، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جس کو حر نے سن کر کہا، اگر آپ کی والدہ، آپ کی مادر گرامی اتنی باعظمت نہ ہوتی تو مجھے جواب دینے کی گنجائش ہوتی. آپ سوچیں کہ جس بات پر امام کو اتنا غیظ آ گیا، حضرت عباس کو کتنا غیظ آیا ہوگا. اسی لیے حر کو ٹوکنے کے بعد امام نے فوراً عباس پر نگاہ ڈالی، دیکھا قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، گویا چشم ابروئے امامت کے اشارے کے منتظر ہے. لیکن عجیب بات کہی حضرت عباس سے مظلوم کربلا نے. آپ اس کو نفسیاتی اعتبار سے سوچیں. حضرت عباس نے جسارت حر کو محسوس کیا ہے اور حضرت عباس کے لیے وہ 1000 کا لشکر کوئی بڑی بات نہیں ہے اور قبضہ شمشیر پر ہاتھ جا چکا ہے. امام کے اجازت کی ضرورت ہے. اور امام کیا کہتے ہیں؟ عباس حر کا لشکر پیاسا ہے، انہیں سیراب کرو. جو ہاتھ قبضہ شمشیر پر تھا وہ مشکیزے کا تہانہ کھول دے رہا. جذبات پر قابو پایا عباس نے، بلکہ کہیے کہ خواہشات نفس کو قتل کیا اور اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. یہ حضرت عباس ہے. قسم خدا کی حضرت عباس کی وہ شجاعت ثابت نہ ہوتی اگر 1000 کے لشکر کو قتل کر دیتے. جتنا راز شجاعت اس امر میں ہے کہ قبضہ شمشیر سے ہاتھ ہٹا کر مشکیزے کا تسمہ کھولنے لگے اور پورے لشکر کو سیراب کیا. میدان کربلا کا قافلہ آیا اور آپ سنتے رہتے ہیں، خیام نصب ہو گئے تراہی پر دریا کے کنارے. ہاں ارباب اعزاز، 7ویں تاریخ گزر رہی نا، آپ کے کانوں میں بھی الاتش کی صدا آئے گی، آپ کے کانوں میں بھی الاتش کی صدا آئے گی. اور یہ ایام اعزاز گویا آنسوؤں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر مومن کی آنکھ نمیدہ ہے. حضرت عباس ہے
ترائی کے کنارے سیدانیوں کے خیام نصب ہیں، اور اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ کس میں دم ہے؟ حضرت عباس کا خط کھینچ دیا اور کھڑا ہو گئے، کس میں دم ہے کہ سیدانیوں کے خیام کو یہاں سے ہٹا لے؟ یہ جذبات حضرت عباس ہے، اور یہ قوت و طاقت حضرت عباس ہے جو آواز دے رہی ہے کہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وہ اطاعت امام ہے جب آواز آ رہی ہے کہ ثانیہ زہرا سے آواز دی، بہن تمہیں جا کر عباس سے کہہ دو کہ خیام ہٹا لیے۔ منشا امامت کو سمجھنے والا، شہزادی کا احترام کرنے والے عباس پہ پھر تلوار نے آپ رکھ لی۔ اور سن لیں بس ایک دو بات اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عباس شب عاشور جب یہ بات طے ہو گئی کہ کل جنگ ہوگی اور مولا مظلوم کربلا نے عبادت کے لیے گویا یہ رات لی تھی اور سب مسلح پر ہیں، لیکن حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہاتھ میں پرچم لیے ہوئے سیدانیوں کے خیموں کو کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ شب عاشور ہے نا، یہ شب غریبہ نہیں ہے۔ ابھی عباس حفاظت کرنے والے موجود ہیں، سیدانیوں کے خیمے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ اندھیرے میں بڑھتا ہوا کوئی گھوڑا سوار چلا آ رہا ہے۔ قریب آئے تو دیکھا کہ جناب زہیر ابن قین ہے۔ زہیر ابن قین کو آپ جانتے ہیں، راستے میں آ کے شامل ہوئے ہیں، یہ آل محمد والے نہیں تھے، لیکن راستے میں آ کے جو قافلہ حسینی میں شامل ہوئے تب یہ محب آل محمد میں شمار ہوئے۔ وہ قریب آئے اور آنے کے بعد سلام کیا اور جواب سلام کے بعد کہا، اے فرزند علی، آپ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ 32 سال کے جذبات قلب عباس میں ہیں اور اپنے وجود کے مقصد کی تلاش میں حضرت عباس ہیں کہ کب ہم اپنے وجود کے مقصد کو پالیں اور فرزند زہرا پر جان قربان کر لیں۔ اور اب ظاہر جب گفتگو کر رہے ہیں، اے فرزند علی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے چہرہ دیکھا زہیر ابن قین کا، آواز دی، قد انحل الوقت یا زہیر، باتوں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، باتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن خیر تم کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا میں نے ایک روایت کوفہ میں سنی ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا زہیر بیان کرو۔ کہا میں نے سنا کہ آپ کے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی مادر گرامی جناب ام المؤمنین سے استیاق کیا تھا کہ اس کے بطن سے ایک شجاع بچہ پیدا ہو۔ حضرت عباس نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو زہیر؟ کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کل نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اسے کوئی ماہر نفسیات بتا سکتا ہے سارے واقعات کو سامنے رکھ کر کہ قلب حضرت عباس پر کیا گزر گئی، اور تو کچھ نہیں کہا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ رکاب میں پیر تھا، ایک مرتبہ سلائے حیدر کرار نے ایک مرتبہ انگڑائی لی، رکاب کے تصویر ٹوٹے، آوازی اتشجعانی یا زہیر، تم ہمیں شجاعت دلا رہے، قسم خدا کی کر اگر میرے مولا نے مجھے اجازت دی تو تم دیکھ رہا کہ فوج دشمن کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا۔ یہ ہے حوصلہ عباس کا، یہ ہے ارادہ عباس کا۔ اس ارادے اور حوصلے کو لے کر بار بار حضرت عباس جا رہے ہیں، مولا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے، اور انہیں اجازت نہیں مل رہی ہے اور گردن جھکائے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ آپ ذرا کبھی اس طرح سے غور کریں، عباس کی موجودگی میں خاندان بنی ہاشم کے جوان میدان میں جا رہے ہیں، اور بات ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے، اور قوت صبر حضرت عباس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے زینب کے لاڈلوں کی لاشیں آ گئیں، اور شمشیر حضرت عباس تڑپتی رہ گئی نیام میں، اور مولا اجازت مانگتے رہ گئے مظلوم کربلا سے، اور بار بار۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاندان بانی ہاشم، انصار حسینی، اعزاء حسینی، اولاد عقیل، اولاد جعفر سب شہید ہو چکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سوکھا مشکیزہ لے کر آئے
اور آواز دی مولا بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو آپ سنتے رہتے مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا عباس کیسے اجازت دے دوں، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ اور جب عباس نے اجڑے ہوئے خیام پر نگاہ ڈالی، ویران خیموں کو دیکھا اور آواز دی مولا وہ لشکر ہی نہیں رہ گیا کہ جس کا میں علم بردار ہوں۔ اور باب ادا بس میں عرض کر چکا آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن ذرا غور تو کریں کہ جب عباس اجازت پا کے چلے تو آبادی پانی لانے کی سبیل کرنا، جنگ کی سبیل نہ کرنا، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن عباس چلے۔ اور میں روایتیں اپنی پڑھ رہا ہوں اور یہاں سے میں صرف تصور میں باتیں کر رہا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی حسین کی سکینہ کو یہ خبر معلوم ہوئی اور کانوں نے سنا کہ میرے چچا کو اجازت مل گئی، میرا دل کہتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمیٹا ہوگا، سارے پیاسے بچے جو لتش کی صدائیں دینے والے ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ہوئے پھر رہے تھے، اے بچوں گھبراؤ نہیں، میرے چچا کو اجازت مل گئی ہے، میرا چچا میدان میں جا رہا ہے، اب فرات تک جائے گا، پانی لے کر آئے گا۔ اور سکینہ نے سب کو سمیٹ کر خیمے کے دروازے پر کھڑا کر لیا ہوگا، وہ دیکھو میرے چچا کو اجازت ملی، وہ دیکھو میرا چچا باہر آیا، وہ دیکھو مشکیزے کو علم میں باندھا، وہ دیکھو علم کو ہاتھ میں لیا، وہ دیکھو گھوڑے پر سوار ہوا، وہ میرا چچا جا رہا ہے، وہ میرا چچا جا رہا ہے۔ وہ فوج بھاگی، وہ لشکر ہٹا، وہ دریا کے کنارے پہنچا، وہ ترائی میں اترا، وہ میرا چچا فرات کے کنارے پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد سکینہ حیرت سے دیکھ رہی ہے، میرا چچا نکلا آیا، دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ مشکیزہ بھر لیا، وہ پانی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کا دل ڈولنے لگا، سکینہ نے دیکھا علم ہل رہا ہے۔ ایک مرتبہ میدان سے آواز آئی، یا مولا ہو ادرکنی، یا مولا ہو ادرکنی۔ حسین کمر تھامے ہوئے چلے، الان اس کا سر جاری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور باب اعظم حسین جب آئے تو چھڑا ہوا مشکیزہ لائے، خون میں ڈوبا علم لائے، اے سکینہ اب تیرا چچا نہیں آئے گا، یہ پہلا علم ہے تو خیال